بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو مصر میں ہی روک لیا اور انہیں واپس کنعان جانے نہ دیا تو یہ خبر سن کر یعقوب علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ خاطر ہوئے۔ آپ نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا: یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے عزیز مصر کی خدمت میں، اما بعد، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں کے لیے مشہور ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا بھی شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا بھی امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی میرے غم اور تکلیف میں تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم نے کبھی چوری نہ کی اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا، والسلام۔ چنانچہ اس خط کو لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں یعقوب علیہ السلام کا یہ خط دے دیا۔ یوسف علیہ السلام خط پڑھ کر کانپ اٹھے اور قریب تھا کہ آپ اپنے والد کی پریشانی دیکھ کر رو پڑتے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آخرکار یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے اور کہنے لگے: نہیں، میں تمہیں اور اپنے والد کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ سن کر برادران یوسف حیران ہو گئے کہ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کیوں کہہ رہے ہیں۔ تبھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے راز آشکار کیا اور فرمایا: میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، جسے تم لوگوں نے حسد کی آگ میں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حواس باختہ ہو گئے۔ خوف اور ندامت کے احساس نے ان کی گردنیں جھکا دیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی دکھائی اور درگزر سے کام لیا۔ فرمایا: میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، نہ کوئی شکایت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ طرز پر انہیں معاف فرما دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر کے اپنے والد کے پاس لے کر گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ میں ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی ان کو سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، لیکن مسرت اور خوشی کا یہ عالم تھا کہ بھوک و پیاس ختم ہو گئی۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر کنعان کی سرحدوں میں داخل ہوا تو ایک معجزہ پیش آیا۔ ابھی یہودا سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کئی میل کے فاصلے پر تھا۔ خدا کے پیغمبر کو کئی میل کی دوری سے ہی یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی اور فرمانے لگے کہ اے میرے گھر والو، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے نے میری عقل مار دی ہے تو میں تمہیں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے، وہ میرے بہت ہی قریب آتا جا رہا ہے۔ سب لوگ کہنے لگے: واللہ آپ ابھی بھی یوسف کے غم میں مبتلا ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا، اب تو یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، اور آپ ہیں کہ یوسف کی باتیں کرتے نہیں تھکتے۔ غرض یہ کہ جب یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان میں داخل ہوا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس کرتے کو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا، لہٰذا فوراً ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے: دیکھو، میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب برادران یوسف نے انتہائی شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کو سارا ماجرا بتا دیا کہ کیسے انہوں نے یوسف کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: عنقریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی، چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ بہرحال سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر وہ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان کے ساتھ شہر کے قریب ہیں، تو سیدنا یوسف علیہ السلام فوراً ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو مدت دراز کے بعد دیکھا تو محبت نے جوش مارا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ باپ بیٹے بڑی گرمجوشی سے ملے اور خوشی کے عالم میں دونوں خوب روئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد اور برادران کے ساتھ دربار میں پہنچے اور والد کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ دربار میں اہل مصر کی بھیڑ
لگی ہوئی تھی اور تمام درباری آپ کی عزت اور احترام سے واقف تھے، لہٰذا اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ کو بچپن میں سنایا تھا۔ بے شک میرے رب نے اسے سچا کیا، یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، میرے باپ سورج ہیں اور میری والدہ چاند ہیں۔